बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में हमने सबसे पहले बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया था। बस टोपोलॉजी में हमने देखा था एक सेंट्रल केबल जिसे हम बस केबल कहते हैं, उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स यानी डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और ये डिफरेंट नोड्स एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं। इसमें हमने ये भी देखा था, इसमें हम ईथरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो क्या करता है डाटा पैकेट को सेंड करने से पहले कैरियर को यानी केबल को सेंस करता है। अगर केबल फ्री होती है तो डाटा को सेंड कर दिया जाता है ताकि विदाउट कोलिजन डाटा रिसीवर को रिसीव हो जाए। इसमें कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि ये हमारे पास इजीली हम इसका सेटअप बना सकते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है। डिसएडवांटेजेस में सेंट्रल केबल के ख़राब होने से पूरा का पूरा नेटवर्क डैमेज हो सकता है। इसी तरह से हमने इसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ बस टोपोलॉजी हमारे पास ये रह गया था, आई थिंक सो रह गया था, इसे डिस्कस कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी स्मॉल ऑफिस में इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने पीछे देखा कम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हों तो आसानी से ये उसके ऊपर वर्क कर सकता है। इसी तरह से हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बस टोपोलॉजीज़ होती हैं, घरों में होकर हमने अपने छोटे से नेटवर्क्स बनाने हैं, अपनी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्ट करनी है, तो वहाँ पे भी हम बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इसे इसलिए कहते हैं, जैसे स्टार आप देखें ना तो एक उसका सेंट्रल पार्ट होता है और फिर उसके पास उस सेंट्रल पार्ट से इर्द गिर्द डिफरेंट किस्म के स्पार्क्स या डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स उससे निकल रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह से इस स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम देखें तो इसमें एक सेंट्रल आपको डिवाइस से नज़र आ रही होगी। इस सेंट्रल डिवाइस के साथ बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स हमारे कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे इस वक्त 5 कंप्यूटर्स दिखाए गए हैं, लेकिन ये कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा या कम भी हो सकती है। हो सकते हैं वो 10 कंप्यूटर्स हों, हो सकते हैं वो 20 हों, हो सकते हैं वो 5 हों, हो सकते हैं वो 4 हों। तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स वेरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 5 कंप्यूटर्स ही हमारे पास हों, डिफरेंट कंप्यूटर्स हो सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें सेंट्रल डिवाइस हम इसमें यूज़ करते हैं और इस सेंट्रल डिवाइस को हम हब या स्विच का नाम देते हैं, यानी वो हब भी हो सकती है और स्विच भी हो सकती है। हब या स्विच एक ही डिवाइस का नाम नहीं है, अलग अलग 2 डिवाइसेस हैं। हब डिवाइस भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विच डिवाइस भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। फिर होता है क्या है ये हब या स्विच डिवाइस की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग पोर्ट होता है, इसी तरह से इसके ऊपर भी डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स होते हैं। आपने जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमें एक केबल की ज़रूरत होगी। केबल के 2 एंड्स पे कनेक्टर होंगे। एक कनेक्टर हमने उसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया और दूसरा साइड का कनेक्टर हमने हब के अंदर कनेक्ट कर दिया। इस तरह से ईज़िली हम अपने नेटवर्क को सेटअप कर सकते हैं, यानी हम इन कनेक्टर्स के अंदर अपनी इन पोर्ट्स के अंदर अपनी डिवाइसेस को जितनी डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स ऐड करना चाहें या रिमूव करना चाहें बहुत ईजी है। बस कनेक्टर को हमने यानी उस पोर्ट से केबल को हमने निकाल दिया तो नेटवर्क में मौजूद वो कंप्यूटर हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं रहेगा, और अगर हमने उस केबल को उस पोर्ट के अंदर अटैच कर दिया तो अब ये कंप्यूटर हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन गया। यानी हम आसानी से इस नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें से नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, आसानी से इसे सेटअप कर सकते हैं, इसलिए इसे फ्लेक्सिबल का नाम दिया गया। मोस्टली स्टार टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ कंप्यूटर्स हमारे पास क्लाइंट होते हैं और मोस्टली एक या हो सकते हैं एक से ज़्यादा भी हो, लेकिन मोस्टली एक कंप्यूटर ऐसा होता है जिसे हम सर्वर कहते हैं। क्लाइंट और सर्वर दोनों को अलग अलग याद रखिएगा, अलग से भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम सर्वर डिस्कस करते हैं। सर्वर नेम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द नेटवर्क, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स।
یہ نیٹورک میں موجود ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. سروسز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی کمپیوٹر چاہیے، یعنی فار ایگزامپل میں نے اپنا ڈیٹا کسی دوسرے کمپیوٹر کو بھیجنا ہے تو مجھے وہ کمپیوٹر چاہیے. مجھے کسی کمپیوٹر سے ڈیٹا چاہیے، مجھے کوئی اور ریسورس چاہیے، جیسے فار ایگزامپل میں نے پرنٹر کا استعمال کرنا ہے. یہ اس قسم کی کوئی بھی سروس میں یوز کرنا چاہ رہی ہوں تو سرور مجھے وہ سروس پرووائڈ کرے گا. اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں. آپ سب نے انٹرنیٹ استعمال کیا ہوگا. آپ گوگل کروم پہ جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ کسی بھی ویب سائٹ کا نام لکھتے ہیں. آپ نے ویب سائٹ کا نام لکھ کے جیسے ہی سرچ کیا تو آپ کی اسکرین کے اوپر وہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے. اب ہوا کیا، آپ نے جو نام لکھا تھا اور آپ نے انٹر پریس کیا تھا تو وہ آپ کی ریکویسٹ بیسیکلی ایک سرور کے پاس کی تھی، جسے ہم ویب سرور کا نام دے سکتے ہیں. اس ویب سرور کے پاس بہت ساری ویب سائٹس تھیں. اس ویب سرور پہ موجود بہت ساری ویب سائٹس میں سے مجھے بس ایک ہی ویب سائٹ چاہیے تھی، جس کو میں نے سرچ کیا. میری وہ سرچ اس سرور کے پاس کی. سرور نے دیکھا کیا اس نام کی کوئی ویب سائٹ میرے پاس پڑی ہے. وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ویب سائٹس تھیں اس کے اوپر اس نام کو سرچ کیا گیا. اسے وہ ویب سائٹ مل گئی تو اس نے اسے اوپن کر کے میرے کمپیوٹر پہ چلا دیا. اب اس پورے سینیریو کے اندر میرا کمپیوٹر یا میں کلائنٹ تھی. میں نے ریکویسٹ کی اپنے سرور کو، سرور نے میری ریکویسٹ کو فل کر کے میرے کمپیوٹر پہ اس ویب سائٹ کو اوپن کر دیا. تو یہاں پہ سرور نے ویب سائٹ مجھے پرووائڈ کی. اسی طرح سے ڈفرینٹ قسم کے سرور ہو سکتے ہیں. کوئی ویب سرور ہو سکتا ہے، ای میل سرور ہو سکتا ہے. ڈاکومنٹس کو سٹور کرنے کے لیے ہم اپنے پاس سرور رکھ سکتے ہیں جس میں بہت سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوں. پرنٹر ایز اے سرور کام کر سکتا ہے، جس کو اپنا ڈاکومنٹ پرنٹ کروانا ہے وہ پرنٹر کو ریکویسٹ بھیجے، پرنٹر اس کا ڈیٹا پرنٹ آؤٹ کر دے گا. تو اس طرح سے ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے سرور ہو سکتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور سروسز پرووائڈ کس کو کرتے ہیں؟ کلائنٹس کو. کلائنٹس کون ہوتے ہیں؟ وہ اینڈ یوزر ہوتے ہیں. وہ لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے، کمپیوٹر ہو سکتا ہے، موبائل فون ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی ڈیوائس ہو سکتی ہے جو سرور کے ساتھ کنیکٹ ہے اور سروسز کو ایکسیس کرنا چاہتی ہے، سروسز کی ریکویسٹ کرتی ہے. تو اس اسٹار ٹپالوجی کے اندر بھی ہمارے پاس کوئی ایک کمپیوٹر ایز اے سرور کام کر رہا ہوگا اور باقی سارے کے سارے ایز اے کلائنٹ کام کر رہے ہوں گے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینٹرل ڈیوائس تھی، ایک سرور سا دکھایا گیا ہے اور باقی سارے کے سارے کمپیوٹرز کلائنٹ ہیں. کوئی اس میں سے ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہ رہا ہوگا، کوئی اس سے ڈیٹا دے کے کہنا چاہ رہا ہوگا کہ کسی دوسرے کمپیوٹر کو بھیج دو، کوئی اس سے کوئی اسٹور ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہ رہا ہوگا. تو ڈفرینٹ کمپیوٹرز ڈفرینٹ اس میں سے اپنے ریکوائرمنٹ اکارڈنگ اس میں سے ڈفرینٹ قسم کی ورکنگ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اسٹار ٹپالوجی یہاں پہ ویسے دیکھ بھی لیتے ہیں. یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اسٹار ٹپالوجی کی ایک چھوٹی سی ورکنگ ہے. اس میں آپ دیکھیں تو یہ ایک سینٹرل ڈیوائس اور یہ ریڈ ڈاٹس کیا ہے؟ ڈیٹا. کوئی بھی کمپیوٹر کسی بھی دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے. اچھا، اس میں میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ ہب یا سوئچ ہم دونوں یوز کر سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا مائنر سا ڈفرینس ہے. ہب کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس نہیں ہے. کیونکہ اگر میں سینٹرل ڈیوائس ایز اے ہب یوز کر رہی ہوں تو جو کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ کرے گا اس کا سینڈ کیا ہوا ڈیٹا نیٹ ورک میں موجود سارے کمپیوٹرز کے پاس چلا جائے گا. اس میں سے پھر ریسیو صرف وہی کرے گا جس کا ایڈریس میچ کرے گا، باقی سارے اسے ڈسکارڈ کر دیں گے. تو ہب کیا کرتے ہیں؟ سمپلی پیکٹ ریسیو کرتے ہیں اور سب کو بھیج دیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس نہیں ہے. سوئچ جو ہوتا ہے اسے انٹیلیجنٹ ڈیوائس کہا جاتا ہے. اس کے پاس سارے ایڈریسز کی ڈیٹیل ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی بھی کمپیوٹر سے ڈیٹا سینڈ کرتا ہے تو وہ میچ کرتا ہے کہ ریکوائرڈ ایڈریس پڑا کہاں پہ ہے اور صرف اسی ریکوائرڈ ایڈریس کو ہی میسیج بھیجتا ہے، پورے نیٹ ورک میں موجود سارے کمپیوٹرز کو نہیں بھیجتا. اسی لیے سوئچ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے
اور زیادہ سیکیور بھی ہے. ہب زیادہ سیکیور نہیں ہے کیونکہ وہ میسیج سب کو بھیج دیتا ہے, پھر آگے سے ریسیو کوئی ایک ہی کمپیوٹر کرتا ہے, باقی اسے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, لیکن وہ بھیجتا سب کو ہی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم یہاں پہ اگر بات کریں تو اس کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ایڈوانٹیجز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسٹار ٹوپالوجی میں نے بھی جیسے بتایا بھی ہے, اسے کنیکٹ کرنا آسان ہے. آپ کے ساتھ بس آپ کیبل کو کنیکٹ کریں, کسی بھی ٹائم آپ کمپیوٹر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم آپ کمپیوٹر کو وہاں سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہے تو اپنے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کر دیں. پہلے 6 کمپیوٹرز ہیں, ایک کمپیوٹر کو مزید پورٹ میں اٹیچ کیا, 7 ہو گئے. یا پہلے 7 ہیں, ایک کیبل کو آپ نے وہاں سے ڈسکنیکٹ کیا, 6 ہو گئے. یعنی نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنا یا نیٹ ورک میں سے کمپیوٹرز کو ایلیمینیٹ کرنا ایزی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسے ہم زیادہ ریلائبل بھی کہتے ہیں. کیونکہ کوئی ایک کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو نیٹ ورک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, بس وہ کمپیوٹر نیٹ ورک ایسا نہیں رہتا, باقی نیٹ ورک ایک دوسرے کو ایزلی ڈیٹا جیسے پہلے سینڈ ہو رہا ہے ویسے سینڈ کرتا رہتا ہے. بس کیبل میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایک نوڈ بھی ہمارا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو ورکنگ افیکٹ ہو جاتی ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح سے اس میں ہمارے پاس جو سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے, کیونکہ جیسے بس کیبل میں تھا نا, ایک پیکٹ نکلتا تھا تو رستے میں جتنے کمپیوٹرز ہیں 1 بائی 1 سب پہ چیک ہوتا جاتا تھا, تو اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہو جاتی تھی. اس میں نیٹ ورک میں سے مطلب اس سینٹرل ڈیوائس میں سے جب پیکٹ نکلتا ہے تو ایٹ اے ٹائم سب کو سینڈ ہو جاتا ہے, یا ایٹ اے ٹائم سب کو سینڈ نہ بھی ہو, مطلب اگر ہم سوئچ یوز کر رہے ہیں تو جو بھی ہماری ریکوائرڈ ڈیوائس ہے فوراً اسے سینڈ ہو جائے گا. 1 بائی 1 سب کے پاس جا کے چیک نہیں ہوگا, اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو یہ ایکسپینسو ہے دین بس ٹوپالوجی. ریزن کیا ہو سکتا ہے, کیوں ہوگا یہ ایکسپینسو؟ اگر ہم تھوڑی دیر خود سوچیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ریزن ہے. بس کیبل میں ہم کوئی ایکسٹرنل ڈیوائس یوز نہیں کر رہے تھے, بس ایک کیبل تھی, اسی کے ساتھ کمپیوٹر کنیکٹ کر دیے تھے. اس میں ہم سینٹرل ڈیوائس یوز کریں, آبویسلی اس سینٹرل ڈیوائس پہ ہماری کوئی نہ کوئی کاسٹ لگے گی, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, ایکسپینسو ہوتا ہے. ایک تو سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے, پھر باقی اس سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اور بہت ساری وائرس کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کمپیوٹر جو ایک وائر کے تھرو کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیے کیونکہ اس میں وائر زیادہ ہوتی ہیں, سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کی اوورآل ہمارے پاس جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے, تو یہ ایکسپینسو ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اگر ہمارا جو ہماری سینٹرل ڈیوائس ہے, جو ہمارا ہب ہے یا جو ہماری سوئچ ہے, اگر وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو اوورآل پورے کا پورا ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہے افیکٹ کر جائے گا, کوئی ایک سنگل کمیونیکیشن بھی پاسیبل نہیں رہے گی. تو یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں جو سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے وہ کیونکہ پورے کے پورے نیٹ ورک کو چلا رہی ہوتی ہے, تو اگر وہ کام کرنا چھوڑے گی تو پورا نیٹ ورک ہمارا خراب ہو جائے گا. اور اپلیکیشن آف اسٹار ٹوپالوجی اگر ہم دیکھیں تو بس ٹوپالوجی تو چھوٹے آفسز کے لیے کام کرتی تھی. اسٹار ٹوپالوجی بڑے آفسز, لارج کمپنیز, لارج بلڈنگز وغیرہ میں آسانی سے بنائی جا سکتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم چاہیں تو ہم ہوم نیٹ ورکس کے لیے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں, لیکن موسٹلی یہ لارج آرگنائزیشنز پہ ہی سوٹیبل ہوتی ہے. تو آج ہم نے اسٹار ٹوپالوجی کو ڈسکس کیا. چھوٹی سی سمپل سی ایزی سی ٹوپالوجی تھی. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.